اللہ پاک کی صفت تعریف ساری جس نے کرے او کل جہان پیدا او کہ او کن او جا فیا کون او چھ دناما سب سامان پیدا۔ پسماندگی حالات ایسا ہے کہ یہ ہمارے ایریا جو ہیں یہ بیکورڈ ایریا ہیں۔ ان بیکورڈ ایریا میں نہ تو کوئی ملازمت ہے نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولت ہے۔ لوک سبھا انتخابات کو لگ بھگ 6 سے 7 مہینے ہو گئے ہیں، تو ابھی تک جو ممبر آف پارلیمنٹ آپ نے منتخب کیے یعنی ان کا دورہ ابھی تک جو ہے پنچ میں یا راجوری میں نہیں آیا کہ حالانکہ سیاسی جماعتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سیاست کو بنانے میں اس کو کھلتے کھلانے میں بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی آج ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے ایک بڑے نامی گرامی جو ہے ایک چہرہ جو ہے وہ موجود ہیں، جو کہ ہم کہیں کہ پنچ کی منڈی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، نذیر حسین جی، جو کہ پیشے سے ایک شاعر ہیں، اور ان کا انداز میں آپ کو بتاؤں اتنا خوبصورت انداز ہے کہ یہ چلتے چلتے بھی شعر و شاعری جو ہے یا کہیں سے گزر رہے ہیں کسی پہ بھی شاعری جو ہے وہ کر دیتے ہیں، شعر جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ نذیر صاحب اسٹریٹ لائن کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ اس وقت آپ کے ذہن میں سیاسی یہ جو ہلچل مچی ہوئی ہے خطہ پیر پنجال میں، اس کو لے کر کیا ہے؟ کچھ ذرا سا اگر ہم ہمارے ویورز کو جو ہے وہ بتا دیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ادھر اس ہماری دھرتی پر آئے اور ہمیں پوچھنا شروع کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں شعروں میں کہ میں نے ترنم سے، اگر آپ کہیں تو ترنم سے بولیں گے تو گوجری میں شعر لکھا ہے کہ اللہ پاک کی صفت تعریف ساری جس نے کرے او کل جہان پیدا او کہ او کن او جا فیا کون او چھ دناما سب سامان پیدا۔ عرش فرش لو قلم عظیم کرسی کی او تھما بغیر سمان پیدا جیا جون کائنات نذیر سینا اور نبی پاک کی علی شان پیدا۔ نبی پاک رسول جے نہیں آتا پھر نازمی تے نہیں اسمان وے تو اور نہیں کن بھی چوں فیا کون او تو کسے چیز کو نہیں بیان وے تو نہیں عرش نہ فرش لو قلم کرسی نہیں تھما بغیر اسمان وے تو اور نبی پاک کی خاطر نذیر سینا دوئے جگ سامان بنان وے تو جہاں رہی سیاست کی بات تو آپ نے پوچھا ہے سیاست میں چھوٹی عمر سے سن 1967 سے لے کر سیاست میں آیا ہوں۔ تو سن 1973 میں نے 8ویں پاس کی ہے، تو تب سے 67 سے تیسری میں تھا، اس تیسری سے لے کر میں نے شعر و شاعری شروع کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی تعریف، پھر آپ نے مذہبی جو اسلام پر بھی تھا، میں شعر و شاعری جو میری میں عالم مولویوں کے ساتھ بھی جا کے وہاں پڑھتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد جو سیاسی طور سے میں زیادہ تر 26 جنوری 15 اگست کے موقع پر دلی میں بھی جاتا رہا، اور شاعری میں آل انڈیا پوری سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرسٹ پاس آیا ہوں۔ پھر گورنمنٹ نے مجھے سن 2009 میں پاکستان بھیجا، تو پاکستان سے بھی اللہ کے فضل سے میں فرسٹ پاس آیا ہوں اپنی شاعری میں۔ میں سن 2020 میں جناب مودی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، وہ میرے پاس پورا ثبوت ہے 26 جنوری کے موقع پر۔ تو جو صدر ہندوستان ہے ان کے ساتھ بھی میرا اس وقت واقفیت ہوئی ہے، اور چیف آرمی سٹاف جو دلی ہے جو اس وقت موجود ہیں ان سے میری ملاقات بہت واقفیت ہے۔ تو میں یہاں گورنر صاحب سے میں نے سرٹیفکیٹ لی ہے شعر و شاعری میں اللہ کے فضل سے پچھلے سال شاعری کی میں نے سرٹیفکیٹ لیا ہے۔ بہت اچھا میرا زبان میں آپ لکھتے ہیں؟ میں گوجری میں اور اردو میں بھی کر لیتا ہوں،
گوجری اور پہاڑی میں، کیا بات یہ ضروری ہے جی۔ تو ابھی میں کہہ رہی تھی کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، کیونکہ سیاسی ہلچل بہت تیز ہے خطہ پیر پنجال میں، تو میں دیکھ بھی رہی تھی کہ آپ راستے میں کچھ لکھتے ہوئے بھی آ رہے تھے، تو اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ جو پونچھ رجوری کے حساب سے جو آج کی سیاست ہے، ہم تو پہلی سیاست کے ہلے ہوئے تھے، جو پہلی سیاست میں ایمانداری زیادہ تھی، سب کچھ تھا، لیکن یہ کچھ سالوں سے ہمیں جو ہمارے حقوق تھے وہ چھینے گئے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر گزار ہوں کہ 10 سال کے بعد ہمیں پھر موقع ملا الیکشن کا، تو ہم اپنا نمائندہ چن کے اسمبلی میں بھیجیں گے۔ وہی لکھ رہا تھا، میں نے لکھا تھا شاعری میں، کیونکہ میں پہلے مختلف جماعتوں میں رہا، لیکن زیادہ تر میں این سی میں پہلے سے بھی تھا، گنئی صاحب کے ساتھ چلا، جان صاحب کے ساتھ چلا، آج پھر جان صاحب کے ساتھ ہوں۔ تو میں نے لکھا ہے کہ رکھنو حل گو خاص خیال تم نے، ذمہ دار گو حل نشان ہے جی، مت بھول گئے حل نہ چھوڑ دیں تم، اور سب کو نقصان ہے جی، سستی حل تے دیکھ لیو ہر کرما، ذمہ دار جوگی عالی شان ہے جی، مور حل پر لانی نظیر سے نہ حل چمکے وچ میدان ہے جی۔ یہ اس طرح کا شعر میں اس باری لکھے ہیں جی۔ اچھا نذیر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پسماندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ منڈی اگر ہم تحصیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں نے دیکھا ہے کہ روڈ کنیکٹیویٹی اتنی اچھی نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم کہیں کہ آپ اس جگہ کا سفر کر سکیں، کیونکہ سلطان پتھری والی طرف بھی یہ سڑک جاتی ہے، ایک ٹورزم ہب ہے وہاں پر، اگر ہم دیکھیں، اگر ایکسپلور کیا جائے یا انتظامیہ کی جانب سے اس پر کوئی توجہ دی جائے، تو کیا کہیں گے اس علاقے کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے اب جو اسمبلی انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو لیڈران ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، یا آپ کس طریقے سے ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں گے کن مدعوں پر؟ جہاں پسماندگی کا تعلق ہے وہاں اصلی بات یہ ہوا کہ سن 2014 کے بعد کوئی تعمیر و ترقی ہمارے اس ایریا میں نہیں ہوئی، جو پہلے گورنمنٹوں نے کیا تھا وہی چل رہا ہے۔ یہ سڑکوں کے حالات آپ سامنے ادھر دیکھ لیں، یہ کوئی اس وقت کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، یہ چاہے سلطان پتھری روڈ ہے، چاہے اور جو بھی روڈیں ہیں، یہ پہلی ہے، انہی کو بھی ریپیئر کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کچھ پیسہ نہیں دیا۔ پسماندگی حالات ایسا ہے کہ یہ ہمارے ایریا جو ہیں یہ بیکورڈ ایریا ہیں، ان بیکورڈ ایریا میں نہ تو کوئی ملازمت ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولت ہے، صرف جو لوگ غریب تھا وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، جو امیر تھا وہ پہلے امیر تھا آج اس کے پاس کچھ ہوگا، لیکن وہ بھی آپ غریب ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی تعمیر و ترقی نہیں ہے، پڑھے لکھے جوان بیکار بیٹھے ہیں۔ ہماری پوری ریاست اس وقت بے روزگاری کی لپیٹ میں آ چکی ہے، زیادہ تر نوجوان پڑھے لکھے اوریج ہو چکے ہیں، ان کو کچھ مل نہیں رہا۔ دوسرے یہ ہوا ہے کہ قرض داری ہے لوگوں کو، یہاں گورنمنٹ کی طرف سے 10 سال میں کچھ ایسا ہمیں نہیں ملا۔ آپ گجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ایک تضاد ہم اکثر دیکھتے ہیں الیکشن کے ٹائم پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پونچھ راجوری کی اگر ہم بات کرتے ہیں، گجر بکروال اور پہاڑی، اب تو پہاڑیوں کو ریزرویشن بھی ملا ہے، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کاسٹ پولیٹکس جو ہے اس پر آپ اپنا کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تھا پہلے، یعنی اس الیکشن جو یہ پارلیمانی الیکشن ہوا اس سے پہلے یہ تھا، لوگ برادریوں میں بانٹ چکے تھے، پہاڑی کے ساتھ بات کرتا تھا، کشمیری اور گجر اپنے گجر کو ڈھونڈ لیتا تھا۔ جس وقت یہ ہمارے انت ناگ، رجوری اور پونچھ کی سیٹ پر الیکشن ہوا، اس میں میں تو کہتا ہوں یہ سرا میاں الطاف صاحب کے سر جاتا ہے، کیونکہ اس کے الیکشن میں پھر یہ مسئلہ ٹوٹ گیا، کوئی ادھر نہ گجر نہ پہاڑی نہ کشمیری، سب مل گئے، ہر کاسٹ، ہر قوم، ہر کنبہ، ہر مذہب کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ اس کے بعد ہم سب مل کے اس وقت چلتے ہیں، ہمارے اعجاز جان صاحب ہیں، ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے ہر قسم کا ایک گلدستہ ان کے ساتھ شروع ہے، ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ ہیں اور ہر فرقہ کے لوگ ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کو لگ بھگ 6 سے 7 مہینے ہو گئے ہیں، تو ابھی تک جو ممبر آف پارلیمنٹ آپ نے منتخب کیے، یعنی کہ میاں محمد الطاف صاحب، تو ان کا دورہ ابھی تک جو ہے پونچھ میں یا راجوری میں نہیں آیا، کہ حالانکہ ان کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ آ کے کم سے کم لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ ابھی تک وہ اپنی انہوں نے جو ہم کہیں کہ اپیئرنس جو ہے وہ یہاں پر دکھائی نہیں ہے۔ جو ہی الیکشن ہوا تو اسمبلی شروع ہو گئی دلی میں،
मरकज़ में जिस वक्त वो वहाँ से फारग हुए तो उनके घर में एक उर्स होता है जिसमें 18-20 लाख आदमी हर साल ये उस वक्त ये कौन से महीने में होता है, 6वें महीने की 8 तारीख को। तो वहाँ लाखों आदमी होते हैं, उनका इंतज़ाम करना पड़ता है। वो था। उसके बाद मियाँ अल्ताफ़ साहब फिर ये दोबारा कोई ये असम्बली लगी, उस असम्बली से फिर वापस आए तो उनको दूसरा और शुरू हो गया मियाँ बशीर साहब का। तो उसमें ये था 15 अगस्त को 13 तारीख को वहाँ मुशायरा था, 14 को उर्स था, तो 15 तारीख को 15 दिन का लोग वापस भी आए, 2-4 दिन रह के। अब वो ये इलेक्शन का बिगल बज गया, तो इसमें इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं वो आएंगे। आपको अब उम्मीद है कि जो हमने मुंतखब किए मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, जो कि एक बड़ा चेहरा जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस का थे और माना जाता था कि उनके पीर मुरीदी जो है यहाँ पर पुंछ राजौरी के इन दोनों अज़ला में है, तो अब आप तवक्का रखते हैं कि हो सकता है कि अब वो हमारे बीच आएंगे, हम लोगों के बीच आएंगे, हमारी नुमाइंदगी जो है वो सही तरीके से कर पाएंगे? और जिस तरीके से हम अगर मुग़ल रोड की बात करते हैं वो अगर बंद होगी, बर्फबारी की वजह से अब बंद होने वाली है, तो क्या इस दौरान भी आप तवक्कात रखते हैं कि आपकी नुमाइंदगी वो जो है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे? इंशाअल्लाह हमें पूरा उम्मीद है। वो एक अल्लाह के प्यारे कामल मर्द हैं, वो गद्दी नशीन भी हैं और सच्चे इंसान हैं। जो काम करेंगे दिलचस्पी से करेंगे और पूरी नुमाइंदगी लोगों की करेंगे। वो एक कौम की नहीं करेंगे, एक फ़िरका की नहीं करेंगे, पूरी जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है उसको छोड़ के वो अलावा पूरी रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और करेंगे। नज़ीर साहब, आप चूँकि पहाड़ी में लिखते हैं और गोजरी में लिखते हैं, मैं चाहूँगी कि आप पहाड़ी में कुछ सुना दें और तरन्नुम के साथ जो है कुछ सुना दें हम। चलो, पहाड़ी में मैं मियाँ अल्ताफ़ साहब के दादाजी का एक शेर बोलूँगा, क्योंकि वो लिखते हैं, शीन शागदा एक साई उठे की करना शान का मान कर गए, 2 गज दे विच मकान तेरा, ओ कीड़िया खावना बहुत वैरान कर गए, अल कब्रो बाबन कुलो नफसिन दाखिलूहा यगे दसे आसाफ बयान कर गए, और नबी वली भी कबरां विच जांदे, कबर रख दी अबद हैरान कर गए, सीन सवेलड़े उठ तैयार होइए, पीछे वक्त को वेलड़े चल नाई, इथे जगह नाई सदा रेवणे दी, एवें पक्कियां मारता ठल नाई, संग बैठिए नाल दुखे आरे आंदे, एवें संग ओवलड़े रल नाई, अबद आप मिलिए सजना प्यारे आनो, एवें लिख गए चिट्ठियां कल नाई। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नज़ीर साहब, जो कि मंडी तहसील के एक जाने माने चेहरे हैं, शायर हैं, जो लोगों को अपने शायरी के साथ महसूस करते हैं।